السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ فاتح اسرا کو بتا دیتا ہے کہ تالیہ آریانہ جو ہے نا اس دن مر گئی تھی۔ تو یہ راز تو ابھی بھی نہیں کھلا کہ آریانہ کون ہے۔ کیا فاتح چیئرمین بن پائے گا پہلے اور بعد میں صدر، اور تالیہ کیا اس کی مدد کر پائے گی اس چیز کے لیے، اور ایڈم جس چیز کی تلاش میں ہے کیا اس کو وہ مل پائے گی؟ تو کہانی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ادھر ایڈم کو دکھایا جاتا ہے، ایڈم جو ہے نا داتن کے ساتھ نا وہاں پہ اس بازار میں اس آدمی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جس آدمی نے نا اس گھر میں تارے وغیرہ فکس کی ہوتی ہیں، ملاقہ والے گھر میں۔ وہ آدمی جو ہے نا پاناما لیکس اور یہ والے نا چیزوں کا وکیل ہوتا ہے، اور اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ غیر قانونی کمپنیاں بنانے والے اور ان کے کاغذات سنبھالنے والے وکیل ہیں۔ اس آدمی کا پیچھا کرتا ہوتا ہے اور اس سے وہ آدمی کہتا ہے تم کیوں کر رہے ہو میرا پیچھا؟ کہتا آپ وکیل ہیں نا، میں نا میرا بھی ایک بھائی ہے، اس کی بھی ایک کمپنی ہے، تو وہ بھی ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے کہ آپ پاناما لیکس کے وکیل ہیں نا، اس لیے۔ تو وہ آدمی ایک دم سے وکیل جو ہوتا ہے نا اس کا ہاتھ دیکھ کے کہتا ہے نہیں تم رپورٹر ہو، جھوٹ بولتے ہو، اب میرا پیچھا مت کرنا۔ یہ کہہ کے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایڈم جو ہوتا ہے نا وہ داتن اس کو دیکھ لیا، اس نے تمہیں پکڑ لیا، کہتا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں دوسرا طریقہ کرنا پڑے گا۔ کہتا کیا دوسرا طریقہ؟ کہتی سوچ لیتے ہیں کیا کرنا اب اس آدمی کا۔ ادھر ہوتے ہیں نا تالیہ جو ہوتی ہے نا آفس میں لگی ہوتی ہے، وہ اپنے سارے ساتھیوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ لڑکی جو ہے نا بار بار حملہ کرے گی، ہمیں اس کے ہر حملے کے لیے تیار رہنا ہے۔ ساری جو ای میلز وغیرہ ہے نا وہ اکٹھی کر کے رکھو، اس لڑکے سے لے لو منیر سے، اور دیتے رہنا آہستہ آہستہ بار بار ٹویٹ پہ۔ تو وہ سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے۔ فاتح جو ہے نا لفٹ میں آتا ہے، کیونکہ وہ پارک سے واپس آ جاتا ہے تو وہ بڑا چپ چپ ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سے اس کو بلانے لگتی ہے سر، کہتا مجھے بس کافی چاہیے، اس کو یہ کہہ دیتا ہے، اور وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس کو لگتا ہے ان دونوں میاں بیوی کی صلح ہونے کی بجائے الٹا لڑائی ہو گئی ہے۔ ادھر داتن جو ہوتی ہے نا ان کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سن باؤ کے گھر میں، اور پوچھے، کہتا تم نے پوری تعریف لکھ دی اس کی کتاب میں لیکن 2 لفظ کبھی اس کو نہیں بول سکے۔ ایڈم کہتا کیا؟ کہتے یہی کہ تم تالیہ کو پسند کرتے ہو۔ کہتا ایک دفعہ میرا دل ٹوٹا ہے، بار بار مت کریں ایسا میرے ساتھ۔ کہتی میں نے صبح اس سے بات کی تھی تو وہ صبح بتا رہی تھی کہ وہ اسرا اور فاتح کے درمیان لڑائی ختم کروا رہی ہے، اگر وہ ان کی لڑائی ختم کروا دے گی تو ظاہر ہے فاتح اس کی طرف نہیں جائے گا، تو تم چاہیے کہ تم اس کو حاصل کرو۔ کہتا نہیں وہ ان کو ہی پسند کرتی ہے، میں نہیں اس چیز میں پڑھنا چاہتا، آپ نہ کریں بار بار یہ بات۔ کہتا میں صرف تالیہ کی خوشی چاہتی ہوں۔ وہ بھی آگے سے یہ کہتا میں بھی اسی کی خوشی چاہتا ہوں۔ داتن کہتی ہے تم واحد ایسے انسان ہو جو اس کی ساری سچائی جاننے کے بعد بھی اس کے لیے عزت سے بات کرتے ہو، میں اس لیے چاہتی ہوں کہ تالیہ تمہیں چنے اب۔ ایڈم کہتا ہے جب وقت آئے گا تو میں کوشش کروں گا۔ ادھر جو تالیہ ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر کے باہر بس سے اتر کے سٹاپ سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس کو ذو الکلفی جو ہوتا ہے نا وہ بلاتا ہے، شہزادی تاشا۔ تو وہ ایک دم سے رکتی ہے، کہتی آپ یہاں کیسے؟ کہتا وان فاتح نے تمہارے لیے مجھے اس دن ایک چیز بھی دی تھی جو میں نے تمہیں نہیں دی لی۔ تو ایک دم سے حیران ہوتی ہے، اچھا تو انہوں نے اس دن دی، میں آپ کے پاس آئی تب کیوں نہیں دی؟ کہتا میں ظاہر ایک چور ہوں، تو مجھے جب تک کچھ ملے گا نہیں بدلے میں تب تک تو نہیں دوں گا۔ تالیہ سے پوچھتی کیا چاہیے؟ کہتا وہ تمہارے بالوں میں ایک پن ہے نا جو تم قدیم ملاقہ سے لائی ہو، وہ پن ایک نا ہیئر پن ہے جو اس کے باپ کو ایک جادوئی چیزوں میں سے تالیہ نے چرا لی ہوتی ہے اور وہ اپنے بالوں پہ لگاتی ہوتی ہے۔ کہتی اچھا تمہیں یہ چاہیے؟ وہ اتار کے دیتی ہے، کہتی اچھا تو اس کا مطلب یہ جادوئی ہے، اور جادوئی چیزیں چرائی نہیں جاتی جب تک اگلا خود نہ دے۔ تو ذو الکلفی بولتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے جو فاتح نے تمہارے لیے دی ہے، اس کی پن کی ضرورت نہیں۔ کہتی ہاں مجھے نہیں ضرورت۔ پھر وہ اس سے ایک دم سے نا پن دے کے نا ایک پرچی لکھ لیتی ہے، پرچی دے کے جاتا ہے ذو الکلفی اس کو۔ پرچی کھول کے دیکھتی ہے، اس کے اوپر عجیب سے ہندسے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی اب ان کا کیا مطلب ہے۔ ادھر اسرا اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے نا رو رہی ہوتی ہے، تو فاتح آتا ہے، فاتح اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے معافی مانگتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں اتنے سالوں سے تم پر الزام لگا رہی تھی، تم نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مر چکی ہے؟ تو فاتح ایک دم سے حیران ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہو گئی، مجھے لگا تھا کہ یہ مجھ سے جھگڑے گی لڑے گی، لیکن نہیں، یہ تو الٹا معافی مانگ رہی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی مل کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے میری بیٹی کی قبر پر لے کے جانا، اور ساتھ میں روتی بھی جاتی ہے، کہتا ہاں لے جاؤں گا۔ اگلی صبح دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم صوفیہ رحمان کو سبق سکھائیں گے، اسی نے ہماری بیٹی کو مروایا ہوگا۔ ویسے یہ سارا کریڈٹ تالیہ کو جاتا ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا۔ کہتے ہیں ہاں وہ اچھی تھی، مجھے لگا کہ وہ بری ہے لیکن نہیں وہ اچھی تھی۔
ادھر بار بار نا تالیہ آفس میں آ کے نا اس پرچی کو بار بار دیکھ رہی ہوتی کہ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھے بتانا چاہتے تھے لیکن بتا نہیں پائے. وہ بار بار اس پرچی کو کھولتی ہے اور دیکھتی ہے. پھر بعد میں سارے بندوں سے پھر بات کرتی ہے کہ ہمیں نا مطلب وہاں پہ نا پھر ٹی وی پہ نیوز اسی لڑکی کی چل رہی ہوتی ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے کرتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. تو وہ سارے کے سارے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ فکر مت کریں. پھر وہ دیکھتی ہے کہ فاتح آ گیا ہے, وہ اس کے آفس میں جاتی ہے تو اس کا دل ابھی بھی اداس ہوتا ہے تالیہ کا, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ فاتح ابھی بھی اداس ہے, لیکن وہ جاتی ہے کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھ کے کہتی ہے آپ خوش لگ رہے ہیں. کہتا ہاں تم نے ٹھیک کہا. اس کو بھی بہت جلدی ہوتی ہے اس کو بتانے کی. کہتا مجھے اسرا نے معاف کر دیا. کہتی اوہ اچھی بات ہے اس نے آپ کو معاف کر دیا, آپ مطمئن لگ رہے ہیں, خوش لگ رہے ہیں. کہتا ہاں خوش تو ہوں, لیکن پہلے مجھے یہ الیکشن جیتنا ہے. تم نے ہی تو کہا تھا مطمئن لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ایک دم سے تالیہ بولتی وہ آپ کی بہن تھی نا. فاتح کہتا ہے ایکسکیوز می. کہتی آریانہ وہ آپ کی بیٹی نہیں آپ کی بہن تھی نا. اچھا تمہیں. کہتی مجھے حالم نے بتایا. وہ یہ نہیں بتاتی کہ اس نے اس کے فون کا ہی ڈاٹا چوری کر کے سب کچھ پتہ لگوایا ہے, جس میں اس کمپنی کے بارے میں پتہ لگتے لگتے اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آریانہ جو ہے نا اس کی بہن تھی. ہاں سچ ہے یہ کہ وہ میرے باپ کی بیٹی تھی, سمجھ لو ناجائز ہی بیٹی ہوگی. مجھے اپنے باپ کا کردار کبھی اچھا نہیں لگا. اسرا ایک اچھی عورت ہے, اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا, مجھ سے شادی کی میری بہن کو سنبھالنے کے لیے, میں اس کا احسان مند ہوں. مجھے لگا تھا ہم دونوں میں لڑائی آرانیہ کی وجہ سے ہوئی, لیکن مجھے نہیں پتہ تھا اس کی وجہ سے ہماری صلح بھی ہوگی. پھر وہ اس کو شکریہ ادا کرتا ہے. تو ایک دم سے تالیہ بولتی ہے سچ آپ کو ایک مشورہ دوں, آپ کا یہ سچ بہت بکے گا. کہتا کیا مطلب. وہ اس کو ایک دوست سمجھ کے باتیں بتا رہا ہوتا ہے, تو وہ آگے سے اس کو کہتی آپ آریانہ کا سچ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ آپ کی اڈاپٹیڈ بیٹی تھی, ورنہ برا بھی ہو سکتا ہے. کہتا تم پاگل ہو, میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. کہتی نہیں سر آپ کو ہمدردی ووٹ ملیں گے, یہ وہ کافی سمجھاتی ہے. تو وہ بالکل نہیں مانتا, کہتا نہیں میں اپنی بیٹی کا نام اس کے لیے استعمال نہیں کروں گا. کہتی میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس دن وزیر اعظم صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ بھی یہ سچ جانتی ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ, وہ آپ کا سچ سب نے لا دے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ تو جھوٹے ہیں, سچی نہیں بولتے, تو بہتر ہے آپ خود ہی کم کر لیں. پھر وہ بعد میں نا کہتی میں آپ دونوں میاں بیوی کا نا ایک انٹرویو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں, آپ لوگوں کو خود بتائیں کہ یہ سچ آپ کی وہ بیٹی نہیں تھی, بس اتنا بتا دیں کہ اڈاپٹیڈ بیٹی تھی, اس سے پہلے کہ صوفیہ رحمان اس کو استعمال کرے. پھر وہ اس کو بلا دیتا, اسرا کو بھی بلاتا ہے, اور دونوں کے دونوں نا ساری میڈیا کے سامنے یہ کنفیس کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری جو اڈاپٹیڈ بیٹی تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو نا سزا ملے. تو اشر اس کو دیکھتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ یہ چلے گا. کہتی مجھے جو صحیح لگ رہا ہے نا میں سر کے لیے وہی کروں گی. یہ کہہ کے چل جاتا ہے. اشر سوچتا ہے کہ یہ میں نے غلط تو نہیں کر دیا اس کے خلاف انکوائری کھلوا کر, لیکن وہ میں نے تو نہیں کھلوائی, جس کے کہنے پہ کھلوائی ہے اسی کو پتہ ہوگا. ادھر نا ایڈم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ داتن کے ساتھ نا اس آدمی کے ہوٹل روم تک آ جاتا ہے. پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے. تو آدمی کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں یہ مان لوں کہ میں کرپٹ وکیل ہوں اور میرے باپ سے میری صلح کروا دو گے. اس کو پھر نہ کر دیتا ہے. ایڈم اس کو غصے میں بے ہوش کر دیتا ہے, بے ہوش کر کے اس کا فون چوری کر لیتا ہے. داتن کہتی یہ تم نے کیا کیا. کہتا اب مجھے وہی کرنا ہے, مجھے ایک رپورٹر بننا ہے, تو اس آدمی کے پاس وہ انفارمیشن ہوگی جو مجھے چاہیے ہوگی. کہتی اب لگ رہے ہو نا کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو. ادھر وہ ان کا جو انٹرویو نا ان کا انٹرویو بہت ہٹ جاتا ہے, اور وہ سارے کے سارے نا مطلب الٹا مطلب صوفیہ رحمان جو تھی نا اس کو گالیاں پڑ رہی ہوتی لوگوں کے کہ اس نے ایک بچی کو مروا دیا یہ وہ. تو تالیہ بار بار اس پرچی کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایسا کیا تھا اس پرچی میں جو وہ مجھے بتانا چاہتے تھے. پھر وہ جب انٹرویو سے فارغ ہو کے باہر آتے ہیں تو تالیہ کہتی میں گھر جانا چاہوں گی. تو اسرا اس کو کہتی نہیں گھر چلو ہمارے ساتھ. کہتی کیوں کیا کرنا ہے. کہتی میں نے 1-2 پینٹنگس نہیں لی ہیں تو میں چاہتی ہوں تم دیکھو. تالیہ مجبوری میں آ جاتی ہے. ان دونوں کو خوش دیکھ کے تالیہ کو خوشی تو ہوتی ہے, لیکن نا ظاہر ہے وہ بھی اس کی بیوی ہے, اس کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو کہتی کھانا کھا کر جانا. کہتی نہیں میں کھانا نہیں کھاتی. دل میں کہتی میں اس سے زیادہ اداکاری نہیں کر سکتی, مجھے یہاں سے جانا ہی چاہیے. تو جیسی باہر آتی ہے اشر اس کو کہتا ہے کہ اس وقت آبنگ جو ہے نا بہت خوش ہیں, وہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی کریں گے اور ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. کہتی کیا مطلب. کہتی وہ جب بھی ایسی کوئی خوشی ہوتے ہیں نا تو وہ لوگوں کے بیچ میں جا کے بات کرنا چاہتے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں یہ پلان کرنا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جا کے کیا کریں. اگلی صبح جو ہوتا ہے نا فاتح گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, ساتھ میں اشر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں تالیہ بیٹھی ہوتی ہے. تو وہ اس کو ایک دم سے نا وہ اخبار میں نا وہ نیوز پڑھتا ہے کہ اس لڑکی کا بیڑا غرق ہو گیا جس لڑکی نے مطلب یہ سارا کیا ہوتا ہے.
کہتا تم نے تو اس لڑکی کو بالکل تباہ کر دیا. کہتی مجبوری تھی سر, وہ لڑکی اگر آرام سے ہی چپ کرتی تو مجھے اس کے خلاف کچھ نہ کرنا پڑتا. ایسے بھی وہ ایک بری لڑکی تھی, میں اچھی عورتوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتی. تو ایک دم سے فاتح کہتا میں ایک اسٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. کہتی کیسا اسٹنٹ؟ کہتی میں چاہتا ہوں میں لوگوں کے بیچ میں جا کے اس وقت بات کروں اسی موضوع پر. کہتی سر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہتا نہیں. فاتح کہتا نہیں گاڑی روکو, مجھے ابھی لوگوں کے بیچ میں بات کرنی ہے. پھر وہ ایک مال کے بیچ میں گاڑی رکوا دیتی ہے جہاں پہ ایک چائے کا اسٹال ہوتا ہے. تو سارے کے سارے نا ادھر اس کو دیکھ کے, فاتح کو دیکھ کے کچھ رپورٹرز کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اشر جو ہے نا یہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں, ان کو سمجھائے آپ ان کو یہاں نہ آئیں, ایتی نہیں کرنے دیں ان کو وہ جو کرنے چاہتے ہیں. وہاں پہ کھڑے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ کیا اچھا کیا ہے. کہتے ہیں آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے کہ وہ لڑکی بری تھی, تو اب جو برا ہو تو اس کے ساتھ. کہتے ہیں آپ کی بیٹی کا سچ بھی سامنے آ گیا ہے, وہ آپ کی اڈاپٹیڈ بیٹی تھی. کہتا ہاں. کہتے آپ یہاں پہ عام سے اسٹال میں کھڑے ہیں, کیا آپ کو لوگوں کی زندگی کے بارے میں پتہ بھی ہے؟ آپ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو ایک دم سے فاتح کہتا ہے ہاں کیوں نہیں پتہ, کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں چائے نہیں بنا سکتا؟ پھر وہ ایک عورت ہوتی ہے جس بڑی عورت کا وہ اسٹال ہوتا ہے اس کو پیچھے کرتا ہے اور چائے بناتا ہے. تو بڑے پروفیشنل طریقے سے چائے بنا رہا ہوتا ہے. سارے بڑے حیران ہو کے دیکھتے تھے, اور تالیہ اس بات پہ مسکراتی ہے اور اشرف حیران ہو رہا تھا کہ یہ چائے کیسے بنا رہا ہے. اور وہاں پہ مختلف قسم کی چائے کی پتیاں اٹھا اٹھا کے ان کے نام بتائی جا رہا ہوتا ہے فاتح. تالیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, اس لیے وہ جان بوجھ کے تالیہ خود اس اسٹال تک اس کو لے کر آئی ہوتی ہے. اس کو پتہ تھا کہ یہ اس کو سنبھال سکتا تھا. تو جب فاتح اپنا اسٹنٹ کر کے اتر آتا ہے لوگ اس سے بڑے حیران ہو کے اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ کام بندہ نہیں ہے, یہ ہمارا وزیر اعظم بننے کے قابل ہے. فاتح جب ہوتا ہے آئندہ لوگوں کے بیچ میں ایسے نہیں جاؤں گا بنا کسی تیاری کے. تو تالیہ مسکرائی ضرور. کہتا تم کیوں اتنا مسکرا رہی ہو؟ کہتی وہ کچھ نہیں. اشر بھی حیران ہوتا ہے کہ آبنگ آپ کو کیسے اتنی چائے کی پتیوں کے نام پتہ؟ کہتا اتنا کون سا مشکل تھا, وہاں ڈبیوں پہ لکھے تو میں نے سب کچھ پڑھتا گیا. اب یہاں پہ تالیہ تو سچائی جانتی ہے کہ وہ یہ کام کر چکا ہے. اب چاہے میموری چلی جائے لیکن انسان کے دماغ میں وہ باتیں تو کبھی نہیں بھولتی جو وہ سیکھتی ہوتی ہیں. تالیہ مسکرائی جا رہی. کہتا تم مسکرانا بند کرو اور تمیز سے چلو. کہتا آئندہ نہیں ایسے لوگوں کے بیچ میں اسٹنٹ کرنا بہت مشکل ہے. ادھر نہ وہ جب ہوتے ہیں آفس سے واپس تو تالیہ وغیرہ وہ سارے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ادھر ایک آدمی ہوتا ہے جس پر ایمان نے الزام لگایا ہوتا ہے کہ وہ برا ہے. وہ آدمی کہتا ہے آپ نے بہت اچھا کیا. کہتی میں نے اچھا کیا لگا, میں چاہتی ہوں کہ اب آپ اپنے ساتھ بھی اچھا کریں. کہتا کیا مطلب؟ کہتی میں بھی جانتی ہوں کہ وہ لڑکی سچ بول رہی تھی, اس کا آپ کے ساتھ تعلق تھا جس کو ہم عام زبان میں ناجائز رشتہ کہہ سکتے ہیں, اور آپ بھی برے ہیں, اور آپ جیسے برے لوگوں کو ہماری پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. کہتا تم مجھے اس پارٹی سے نکالو گی؟ میرے خلاف کیسے بول سکتی ہو؟ اب اتنے ایک ہفتے سے میرے سائڈ پہ بول رہی تھی, اب لوگوں کے میرے خلاف کیسے بول سکتی ہو؟ کہتی میں اکیلی کہاں ہوں. پھر وہ آفس کی لڑکیوں کو اس نے باہر کچھ نہ تنخواہ کا دے کے لالچ کہا ہوتا ہے کہ یہ ادیبن سود کرے گا. وہ باہر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں لیکن ناراض شکل بنا کے. وہ آدمی ڈر جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا, اس نے ساری لڑکیوں کو میری سچائی بتا دی. کہتی میں اکیلی نہیں ہوں, اگر ہم سب لڑکیاں آپ کے پیچھے پڑ گئے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ جائیں جا کے باس کو سچائی بتائیں اور یہ جاب چھوڑ کے جائیں. اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ آدمی شرمندہ ہو کے نا فاتح کے آفس میں چلا جاتا ہے. ادھر فاتح کو آ کے کہتا ہے فاتح تم مجھے اچھے سے جانتے ہو نا, میں بدل جاؤں گا, پلیز تم لوگوں نے میری عزت رکھی ہے, مجھے پارٹی سے مت نکالو. کہتا میری اس وقت کیمپین شروع ہونے والی ہے, میں نے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہا ہے کہ میں ایک ایسا قانون بناؤں گا جہاں پہ لڑکیوں کو ہراس نہ کیا جائے, اور تم اسی قسم کے کام کرتے ہو, تم میری پارٹی میں نہیں رہ سکتے. کہتا نہیں میں سدھر جاؤں گا نا بعد میں. کہتا بعد میں کیوں؟ وہ سختی سے بولتا ہے غصے سے. ابھی کوئی نہیں, کوئی کام کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے, اور میرا یہ ابھی وقت ہے کہ میں تمہیں آج ہی اس پر عمل کر رہا ہوں اور تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں. واٹ ایور جو مرضی کہو, جھوٹ بولو, جو مرضی کرو کہ بیٹے کے علاج کے لیے جا رہے ہو, کیا کرنا ہے تمہیں, لیکن ابھی تمہیں یہ آفس چھوڑنا ہوگا. اور اب اپنی فیملی پر توجہ دو اور اچھے انسان بنو. تمہاری بیوی اچھی عورت ہے, تمہارے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ساتھ دے رہی ہے, تو اس کی قدر کرو. ادیب جو ہوتا ہے نا غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جا رہا ہوں چھوڑ کے پارٹی, اور میں کہیں اور بھی نہیں جا سکتا اس وقت, تمہیں پتہ ہے. لیکن جو کسی کو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا بعد میں ان پر بھی باتیں آتے ہیں. فاتح کہتا کیا مطلب؟ کہتا مطلب یہ تم اور تمہاری وہ چیف آف اسٹاف جو ہے تالیہ, تم دونوں کے درمیان کا چل رہا ہے, وہ بھی سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے. کہتا اچھا, مجھے تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا. فاتح کو ایک دم سے نا بڑے اطمینان سے کہتا ہے میں دور سے ہی ایک عورت اور مرد کو دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے, مگر خیر میں جا رہا ہوں,
تم کنٹینیو رکھو اپنی پارٹی یہاں پہ. وہ چاہتا ہے تو اتنے اشر اندر آتا ہے تو اشر کہتا ہے اس کو کیا ہوا؟ کہتا ظاہر ہے اس کو نکالا ہے تو اس نے یہی کچھ کرنا تھا. کہتا اچھا کیا آپ نے آبنگ، اس جیسے انسان کو ہماری پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے تھا. کہتا مجھے تمہارے آنے کی بھی خوشی ہے. وہ کہتا ہاں میں شکر گزار ہوں تالیہ کا جو وہ مجھے واپس لائیں پارٹی میں. کہتا وہ سچ میں شادی شدہ ہے؟ کہتا ہاں مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، کیا ابھی بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ مجھے اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے. تو اچھا وہ چھوڑ دے گی؟ کہتا ہاں پہلے تم اس سے اپنے معاملات درست کرو، مجھے لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے سے اچھے سے بات نہیں کرتے. تو کہتا ہاں میں آپ پہ عمل کروں گا. فاتح اس کو بھیج دیتا. وہ بھاگا بھاگا نا تالیہ کے پاس آتا اور اس کو کہتا ہے آپ میری بات سنیں. کہتی کیا؟ کہتا وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. عثمان جو ہے نا یہاں سے وہ صوفیہ رحمان کے پاس چلا گیا اور اس نے آپ کے خلاف شاید انکوائری کھلوا دی ہے. تالیہ ایک دم سے غصے میں آتی ہے اور اس کو نا گردن سے دبوچ کے دیوار کے ساتھ لگاتی ہے اور ساتھ میں خنجر اس کی گردن پہ رکھتی ہے. تم نے میرے خلاف انکوائری کھلوا دی؟ کہتا نہیں میں نے آپ کے خلاف انکوائری نہیں کھلوائی. کہتی نہیں عثمان تمہارا آدمی ہے، تم اور تمہاری بہن میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے؟ اگر مجھے کچھ ہوا یا میرے خلاف کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گی. یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی ہے. تو وہ باہر نکلتی ہے اور سوچتی ہے کیا کر دیا اس نے، میرے خلاف انکوائری کھلوا دی تو میری تو سچائیاں سامنے آ جائیں گی. اب مجھے اپنے ہر جرائم کا مطلب پہلے ہی کور کرنا ہوگا. ادھر جو ہے نا وہی جو پروسیکیوٹر ہے نا جس کو احمد نظام کو تالیہ کا کیس دیا گیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو آ کے کہتا کہ ابھی تک اس لڑکی کے بارے میں کچھ ملا؟ کہتا نہیں سر کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی کسی سوپ پولر میں بھی کام کرتی تھی. ان دیکھنے والوں نے کہا شاید یہ اس کی بہن ہو. کہتا اوہ اس کا مطلب زبردست کچھ تو ہے جو اس کیس میں ہے اور کوئی نہ کوئی اس کیس میں بات ضرور نکلے گی. ادھر جو اسرا ہوتی ہے نا وہ کسی سیمینار میں شرکت کرتی ہے. وہاں پہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے. ظاہر اب فاتح کی بیوی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے. فاتح کے بنا بھی اس کو جگہ جگہ جا کے سیمینار کرنے پڑتے ہیں. ادھر ذوالکلفی جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ فاتح کی بوتل میں سے نا کچھ اس کے نا وہ مطلب دھوئیں کے قطرے غائب ہو گئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب فاتح کو کچھ یاد آ رہا ہے. تالیہ جو ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ اپنا کانٹیکٹ استعمال کر کے اپنے ہر جرائم کا جو پردہ ہے نا وہ ختم کر رہی ہے. مطلب میں نے جو کیا ہے. فاتح جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے نا بیٹھا ہوتا ہے تو ایک دم سے نا اس کو آنکھوں کے سامنے نا روشنی سی نظر آتی ہے جس میں اس کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک کوٹری میں بند بیٹھا ہوا ہے اور ایک لڑکی اس کے ہاتھوں پہ اور مطلب جگہ جگہ پہ زخموں پہ نا دوائی لگا رہی ہے. تو وہ ایک دم سے اس کو دیکھتا ہے تالیہ اور وہ اتنا حیران ہوتا ہے. تو وہ یہیں پہ اس کا یہ جو نا خواب ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ مجھے کیوں نظر آئی اور کچھ میں اس قسم کا خواب اس کے بارے میں کیوں دیکھوں گا. اشر جو ہوتا ہے نا اپنے گھر میں بڑا حیران ہو رہتا ہے تالیہ اس قسم کی ہے، اس نے میری گردن دبوچی، میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکا، اس نے چاقو رکھا میری گردن پہ، وہ کیا ہے؟ ایڈم اور داتن بھی ساتھ مل کے نا سارے مطلب اس آدمی کے خلاف ثبوت ڈھونڈی جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کافی لوگوں کے خلاف نا ثبوت ملتے ہیں. تو ایڈم اب کوئی ایسی فائل تیار کرنا چاہتا ہے جس میں وہ کرپٹ لوگوں کی جو کمپنی ہے نا وہ سامنے لائے. ادھر وہ جیسے ہی پھر وہ تالیہ گھر میں آتی ہے تو ان دونوں کو دیکھ کے کہتی ہے تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ کہتی بس وہ ہم ایک کام کر رہے ہیں. کہتی اچھا کیا کام کر رہے ہو؟ کہتی وہ کچھ نہیں، ہم اب یہ اگر جرنلسٹ بننا چاہتا ہے تو میں نے کہا ہے کہ اس کو یہ ایسا کچھ کرے کہ جو اوپر چلا جائے. کہتی اچھا. پھر وہ دونوں بڑے جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تالیہ بڑی حیران ہوتی ہے، بڑا سلوک ہو گیا تم دونوں میں، بڑی اچھی سہیلیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو. کہتی بس میں وہ کہتی تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ کہتی کچھ نہیں، ایک تو میں کیمپین میں بزی ہوں اور دوسرا مجھے یہ فاتح نے کی دی ہوئی ایک پرچی ہے جو میں حل نہیں ہو پا رہی تھی. کیا ہے ایسا اس میں؟ تو اس میں کچھ ہنسیں ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی. ایڈم اس کو دیکھ کے کہتا ہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، اب اے بی سی کی ان ہنسوں کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ کہتی انہوں نے جب آپ کو دی انہوں نے آپ کو نہیں دی، شہزادی تاشا کو دی تھی. اور شہزادی تاشا میرا خیال ہے تالیہ بن کے نہیں، نہ حالم بن کے، آپ کو شہزادی تاشا بن کے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کیا بتانا چاہا. وہ ایک دم سے کہتی ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. پھر وہ بعد میں اس کو نا پرچی کو لے کے بیٹھتی ہے تو وہ تاشا بن کے سوچتی ہے کہ تاشا اگر میری جگہ ہو تو کیا سوچے. اور جب وہ ان ہنسوں کو ساروں کو جوڑتی جاتی ہے تو ایک دم سے کہتی ہے کیا مطلب ہے ہوا اس بات کا؟ اور دونوں کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتی اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے. وہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کس کا قاتل؟ آریانہ کا قاتل. اچھا تو مجھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے، ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسے لکھ کے بتایا.
انہوں نے مجھے آریانہ کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، لیکن کبھی نہیں بتایا کہ اس کا قاتل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہاں اس کا قاتل ملکہ تھی نا، تو اس وقت ہماری ملک کی وزیر اعظم صوفیہ رحمان ہے ملکہ، تو وہی ہے نا، انہوں نے اس کو مروایا ہوگا۔ تالیہ ایک دم سے کہتی نہیں، صوفیہ رحمان نہیں، اس نے نہیں مارا اس کو۔ تو داتن کہتی ہاں تو کس کو مارا؟ کہتی آریانہ کو فیری ٹیلز بہت پسند تھی، خاص کر کے سنو وائٹ کی، سنو وائٹ کی کہانی اس کو بہت پسند تھی۔ اور سنو وائٹ میں تمہیں پتہ ہے نا کون تھی بری؟ تو وہ ایک دم سے کہتی کون تھی بری؟ کہتی سوتیلی ماں، اور آریانہ کی ماں اسرا نہیں ہے، اس کا مطلب اسرا نے اس کو مروایا ہے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوتی ہے، اور وہ دونوں کی دونوں بھی پریشان ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا مطلب اسرا اس کو کیسے مروا سکتی، کیوں مروائے گی؟ کہتی ہاں، تو فاتح یہ بات بھول چکا تھا اور وہ چاہتا تھا وہ کبھی نہ بھولے اور میں اس کو یاد کرواؤں۔ ادھر جو اسرا ہوتی ہے نا، وہ اس میٹنگ سے واپس آ کے بڑی خوش ہو رہی ہے کہ میں اب میں بھی فاتح کے ساتھ پاپولر بن جاؤں گی، کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی بننا ہی پڑے گا۔ اور کہتی تالیہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کر رہی ہے، میں صرف حکومت کے لیے پیدا ہوں، اب وہ میں حکومت کروں گی اور سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ایک دم سے اس کے سامنے نا آریانہ کا ویژن آتا ہے، کہتی سچ میں ممی آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ کہتی ہاں مجھے معلوم ہے تم یہاں نہیں، اب مجھے تمہارا ڈر نہیں ہے، اتنے سال میں تمہارے ڈر میں جیتی رہی ہوں کہ تم کہیں زندہ نہ ہو، سامنے نہ آ جاؤ، سچائی نہ بتا دو اپنے باپ کو۔ کہتی آپ جانتی ہیں نا آپ نے مجھے مارا ہے، آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے؟ کہتی ہاں مارا ہے۔ اور وہ تالیہ اور فاتح کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کے درمیان کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود اوپر جاؤں گی۔ پھر وہ شیشے کے آگے کھڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے کہتی ہے مرر مرر آن دا وال ہو از کلیورسٹ آف دیم آل، اور آئینہ جواب کے طور پر ملکہ بد کا خوبصورت چہرہ دکھاتا ہے۔ تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم۔ اب اس میں ملکہ بد اسرا تھی بیسیکلی، سٹارٹنگ میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جیسے تالیہ تھی، تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ نیکسٹ پارٹ کا نام ہے چناؤ۔ تو امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔